المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين قال فما خطبكم تو کہا اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فما خطبکم تو کیا تمہارا معاملہ ہے ایھا المرسلون اے بھیجے ہو قالوا تو انہوں نے کہا انسانی شکل میں آئے ہوئے ان معزز مہمانوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو انسانی شکل میں فرشتے مہمان بن کر آئے تھے ان کا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور یہ واقعہ سورہ الحجر میں بھی ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے اور تیسرا مقام یہ سورۃ الذاریات اس واقعہ کی کچھ تفصیلات سورہ ہود میں ہیں کچھ تفصیلات سورہ حجر میں ہیں اور کچھ باتیں اللہ نے سورہ الذاریات میں اگر ان تینوں مقامات سے یہ واقعہ ترتیب دیا جائے تو واقعہ کافی حد تک مکمل سمجھ آ جاتا ہے قرآن مجید کا یہ ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مختلف واقعات کو مختلف مقامات پر پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے صرف ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ہی صورت میں بیان کیا ہے اور وہ واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے باقی واقعات کا انداز یہی ہے کہ کچھ باتیں آپ کو کہیں سے مل جائیں گی کچھ باتیں کسی دوسری جگہ سے مل جائیں گی کچھ باتیں کہیں تیسرے مقام پر مل جائیں گی تو اس طرح وہ واقعہ کئی مقامات سے مل کر مکمل ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمانان گرامی قدر تشریف لائے تو اس حوالے سے وہ بات ہم کر رہے تھے کہ وہ وقت جو ہے وہ
مکمل ہو گیا، ان میں سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے اس واقعہ کے حوالے سے یہ رکھی کہ اس واقعہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بات ذرا تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کی تھی۔ دوسری ایک بات یہ بیان ہوئی تھی کہ فرشتے اگر انسانی شکل تبدیل کر لیں اپنی شکل انسانی شکل میں، اس کے باوجود وہ اپنی فطرت تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو ان کی فطرت ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ پانی نہیں پیتے، ان کے اندر یہ انسانوں والے وہ معاملات نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انبیاء وہ اگرچہ انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن وہ نوری مخلوق ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر نبی اور رسول وہ اگر نوری مخلوق ہوتے اور انسانی شکل میں آئے ہوئے ہوتے تو وہ پھر کھانا کیوں کھاتے، وہ پانی کیوں پیتے، وہ شادیاں کیوں کرتے؟ یہ بھی ایک بات پچھلے درس میں ہوئی۔ چوتھی ایک بات یہ بیان ہوئی تھی کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ باوجود اپنے بڑے عظیم مرتبے کے، بڑا مرتبہ ہے نبیوں کا رسولوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ چار باتیں میں نے پچھلے سبق میں عقیدے کے حوالے سے بیان کی۔ اچھا، اب ایک اور بات اسی واقعہ کی روشنی میں وہ ذرا سننے والی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث ہیں کہ جن کے اندر یہ بات واضح ہے، جن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اسلام کے اندر نوحہ حرام ہے، ماتم حرام ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نوحہ اور ماتم جو ہے یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ چار باتیں ایسی ہیں میری امت میں کہ یہ آخر دم تک یہ نہیں چھوڑیں گی، اور وہ بری باتیں ہیں، گناہ والے کام ہیں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک اپنے حسب اور نسب پہ فخر کرنا، اور دوسرا کسی کے نسب پر تان کرنا، اس کو معاشرے میں کم تر نسب والا سمجھ کر اس کے نسب پر تان کرنا، اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ستاروں سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے، یہ بھی میری امت میں رہے گا۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وَالنِّيَاحَةُ، اور نوحہ کرنا، یہ نوحہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔
اور یہ بھی میری امت میں قیامت تک چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، فرمایا کہ اللہ کو دو آوازیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ یہ موسیقی کی آواز، گانے بجانے کی آواز، رقص و سرود کی آواز، اور ایک نوحہ اور ماتم کی آواز۔ یہ دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ اور اسی طرح وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا اور اپنے گریبان چاک کیے، اور اس نے جاہلیت والی پکار پکاری کسی فوتگی پر، کسی میت پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے آپ کو کتنی احادیث آپ کو بیان کی کہ قرآن مجید میں آیتیں بے شمار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق پھر اپنا عقیدہ بناتے ہیں، اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بناتے ہیں، کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، ہمارا اس کے مطابق عقیدہ ہے۔ یہ تو ہے نا ایک صحیح ترتیب۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے عقیدہ بنا بیٹھے، اب پھر وہ عقیدہ اس کا بن جائے اس کے اپنے علماء یا اس کے بڑوں یا ان کی اپنی فقہ کے مطابق، تو اب پھر اس کے لیے قرآن اور حدیث میں دلیل نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جناب قرآن اور حدیث کو اب پھر اپنے عقیدے کے مطابق مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے نا کہ اب ان کے عقیدے کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے نہ حدیث سے ہوتی ہے، تو لہٰذا اب پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی قرآن کی آیت کو ایسے تروڑ مروڑ کر پیش کرو کہ لوگوں کو اب کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ مطمئن تو کرو کہ ہمارے موقف پر بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب ایک گمراہ فرقہ وہ باقاعدہ ماتم کا قائل ہے اور ہر سال محرم میں وہ ماتم کرتا ہے، اور ماتم کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ماتم کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، ماتم کو اجر سمجھ کے کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ان کے پاس اب نہ قرآن سے کوئی دلیل نہ حدیث سے دلیل، اب دلیل تو ہے کوئی نہیں۔ اگر دلائل کو دیکھا جائے تو دلائل تو قرآن اور حدیث کے اس ماتم اور نوحے کے خلاف ہیں۔ تو اب انہوں نے نا پھر قرآن مجید میں سے بڑی مغز ماری کر کے وہ ایک مثال ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب ان کو لوگوں نے پھر کیا کیا کہ یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی کہ جس وقت وہ مہمان آئے اور انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، تو جب خوشخبری سنی
تو بیوی نے کیا کیا؟ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو انہوں نے تعجب کے طور پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا۔ تو اب ہمارے ان لوگوں کو یہ دلیل مل گئی، انہوں نے کہا دیکھا قرآن میں ماتم کی دلیل ہے، قرآن میں ماتم کی دلیل ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ بات پیچھے کسی فوتگی کی ہو رہی ہے، پیچھے بات کوئی یعنی کسی کے وفات کی چل رہی ہے، یا بات پیچھے خوشخبری کی ہو رہی ہے۔ بات تو خوشخبری کی ہو رہی ہے، وہ فرشتے آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے ان کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ تو خوشخبری کے موقع پہ ماتم کیا جاتا ہے، خوشخبری کے موقع پہ نوحہ کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ ابھی چند دن ہوئے تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک وہ بیٹھا ہوا تھا کوئی رافضی، اور وہ جناب یہی کہتا ہے جی قرآن میں دلیل موجود ہے، یہ ماتم کی دلیل، نوحے کی دلیل، اور پھر یہ آیت پڑھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا، اب نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور وہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں سے ماتم کی دلیل نہیں نکلتی، یہاں بات خوشخبری کی ہو رہی ہے، بات کسی کی وفات کی نہیں ہو رہی کہ انہوں نے وفات کی خبر سن کر انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، نہیں، بلکہ انہوں نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کہ اس طرح کی خبر سنتی ہیں حیرانگی کے طور پر اپنے منہ پہ ہاتھ مارتی ہیں۔ تو اس سے ماتم نہیں نکلتا، اس سے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے حیرت اور مسرت کی وجہ سے اپنے منہ پہ ہاتھ مارا، یہ ماتم نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ بھی ان آیات سے بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں سے کوئی ماتم کی دلیل نہیں نکلتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات ہو گئی نا تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام اس لحاظ سے تو مطمئن ہو گئے کہ چلو کوئی خطرے وطرے کی بات نہیں ہے، کہ یہ کوئی عذاب لے کر نہیں آئے ہمارے پاس، کوئی برے ارادے سے نہیں آئے، خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب پھر آپ مزید بتائیں کہ آپ کے آنے کا اور کیا مقصد ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو تمہارا اور کیا معاملہ ہے اور آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، اور یہ مجرم قوم کون سی ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جن کے اندر وہ بیماری پائی جاتی تھی جو آج یورپ میں پائی جاتی ہے، جن کے اندر وہ بیماری پائی جاتی تھی کہ جو آج یورپ میں پائی جاتی ہے، اور یورپ کے اندر تو اس گناہ کو، اس جرم کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں کہ وہاں پر یہ ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہے، باقاعدہ پارلیمنٹوں کے اندر قانون پاس کیا ہوا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔
مجرم قوم ہے جن کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا تھا اور یہ ان کے اندر بیماری تھی۔ فرمایا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مجرم قوم کی طرف۔ اور یہ اتنا گندا عمل، اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ایک استاد یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ ایسا گندا عمل کہ جانور کے ساتھ یہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ انسان ان جانوروں سے بھی گیا گزرا کہ جو یہ عمل کرتا ہے۔ بات سمجھے ہے نا؟ آپ نے نام سنا ہوا ہے، ایک تاریخ میں بڑا معروف نام ہے، ویسے وہ بیچارہ بدنام بہت ہے، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف۔ یہ معتصم باللہ جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، تو اس دور کے اندر اور یہ مروان بن حکم کے دور میں بھی یہ ساری فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا چیف آف آرمی سٹاف، یہ حجاج بن یوسف۔ تو بہرحال اس سے مانتے ہیں کہ کچھ بے احتیاطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے بہت ساروں کو سیدھا بھی کیا تھا، یہ بات بھی ہے۔ حجاج بن یوسف قرآن مجید کے اوپر یہ جو اعراب لگوائے ہیں نا، یہ زیریں زبریں، یہ شدیں مدیں، یہ کس نے لگوائے تھے؟ یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید جب اہل عجم کی طرف جائے گا تو عجمی لوگ جو ہیں وہ تو زیر زبر کے بغیر نہیں نہ پڑھ سکتے، عرب کے لوگ جو ہیں وہ تو زیر زبر کے بغیر وہ عربی پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم اردو زبان، اردو عبارت کبھی زیر زبر کے ڈالتے ہیں، ہم اس کے اوپر کبھی بھی نہیں ڈالتے، بغیر زیر زبر کے ساری اردو ہم پڑھتے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ تھا تو اس نے یہ اعراب لگوائے۔ تو یہ حجاج بن یوسف جو تھا، اس نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، اس نے کہا کہ یہ جو ہم جنس پرستی والا عمل ہے نا، یہ ہم جنس پرستی والا عمل یعنی قوم لوط والا عمل، وہ کہتے تھے کہ اتنا غیر فطری عمل ہے، اتنا گندا عمل ہے، کہتے تھے کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا تو مجھے کوئی لاکھ کہتا کہ اس طرح کا عمل ہو سکتا ہے، میں نے ماننا ہی نہیں، لیکن ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اتأتون الرجال شہوتا، کہ تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، کہتے ہیں ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ قرآن میں اب اس کا بیان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کا بیانیہ ہے، کہتے ہیں اگر قرآن میں نہ ہوتا تو میں نے نہیں ماننا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھر پھینکیں، من طین مٹی کے، الطین اس کو کہتے ہیں مٹی، مٹی کے پتھر پھینکیں ہم ان کے اوپر۔ کھنگر، یہ کھنگر سمجھتے ہیں نا، جو اینٹ زیادہ پک جائے اور اس کی نکریں بن جائیں، کئی اس کے، تو اس کو کھنگر عام طور پر کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ کھنگر جو پتھر تھے نا، وہ فرشتوں نے اس قوم لوط کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسائے، اور یہ پتھر کا برسانا یہ عمل بعد میں تھا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ پہلے اس پوری کی پوری بستی کو
یعنی زمین سے ایسے اٹھا لیا گیا تھا پوری بستی. آپ کبھی نرسری میں جائیں نا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو نرسری کے اندر نرسری والا پودا باہر نکالتا ہے تو کیسے نکالتا ہے؟ وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، پہلے اس کو ساری طرف سے کیا کر لیتا ہے؟ نرم کر، اور پھر پورے کا پورا پودا زمین سمیت وہاں سے نکال لیتا ہے اور پھر اس کو پیک کر کے تو آگے دے دیتا ہے. بالکل اسی طرح پوری کی پوری بستی کو یعنی فرشتے نے، جناب جبریل نے وہاں سے نکال لیا. نکالنے کے بعد آسمان کے قریب اس کو لے جایا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس بستی کے اندر جو مرغے آواز نکال رہے تھے ان مرغوں کی آواز سنی، پھر اس بستی کو ایسے الٹا کر کے نیچے پھینک دیا. یعنی اس کا پھر بستی کا اوپر والا حصہ جب نیچے پھینکا گیا تو وہ نیچے آ گیا اور نیچے والا حصہ. آپ نے دیکھا نا جب روٹی پکائی جاتی ہے تو ایک طرف سے پک جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ روٹی کا پانسا پلٹتے ہیں. تو اس طرح نا اس کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے حصے کو. اچھا اب کیا سوچے ذرا کہ جب یہ عمل ہوا ہوگا تو کوئی شے بچی ہوگی، پھر کوئی بچی ہوگی کوئی چیز. لیکن اس کے باوجود اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا اب ان کے اوپر پتھر پھینکو. پھر اس کے بعد پتھر پھینکے گئے. فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، وہ پتھر کے جو نشان لگائے ہوئے تھے تیرے رب کے ہاں کہ ہر پتھر کے اوپر اس کافر کا نام لکھا تھا کہ اس پتھر سے فلاں کافر مرے گا، اس پتھر سے فلاں کافر مرے گا. پتھر کے اوپر اس کافر کا نام. للمسرفین، ان لوگوں کے لیے جو حد سے بڑے ہوئے تھے، یعنی شرک اور کفر کی بھی حدیں کراس کر کے فسق و فجور کی بھی حدیں کراس کی ہوئے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر ہم نے نکال لیا ہر اس کو جو بھی اس میں ایمان لانے والے تھے، جو بھی اس میں کیا تھے؟ ایمان لانے والے. اللہ اکبر. پوری بستی میں کوئی اکا دکا، کوئی کسی قبیلے میں سے ایک آدمی، کوئی کسی قبیلے میں سے، کوئی کسی برادری میں سے، اور ٹوٹل پوری بستی میں ایمان لانے والے ٹوٹل کتنے تھے؟ 13 افراد ٹوٹل. اور 2 جناب لوط علیہ السلام کی بیٹیاں. 13 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 15 اور 1 لوط علیہ السلام. یہ 16 افراد پوری بستی میں ایمان لائے. فرمایا کہ ہم نے جو ایمان لانے والے تھے نا، ہم نے ان کو وہاں سے پہلے نکال لیا ہم نے. فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے. ہاں اگر گھر جو تھا نا، گھر وہ اگر کوئی تھا وہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ، اور وہ بھی پورا نہیں، یعنی لوط علیہ السلام کا بھی پورا گھرانہ نہیں. ایک لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، ان کی اپنی بیوی بھی جو تھی وہ بھی کافرہ تھی. وہ آتا ہے نا سورہ التحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. فرمایا کافروں کو ہم مثال بیان کرتے ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ ان دونوں
بیویوں نے اپنے خاوندوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ان پر ایمان نہیں لائیں اور کافروں کا ساتھ دیا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب میں غرق ہو گئی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے دونوں کی بیویوں کو ہلاک کر دیا۔ تو دونوں نبی اپنی اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے نہیں۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا دیکھ لو جناب نوح علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام دونوں اپنی اپنی بیوی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکے۔ جب جانے لگے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوط اپنی بیوی کو نہ ساتھ لے کے جانا، اس کو پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنی بیوی کو نہیں ساتھ لے کے جانا، یہ پیچھے رہے گی، اس لیے کہ یہ بھی ہلاک ہونے والوں میں۔ فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے نہ پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے۔ اب ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مومن کا لفظ مسلم پر اور مسلم کا لفظ مومن پر بولا جا سکتا ہے، کہ وہی جو ایمان لانے والے بچ جانے والے، اللہ نے ان کو ایک آیت میں مومنین کہا اور اگلی آیت میں ان کو مسلمین کہا۔ تو بعض اوقات مومن اور مسلم ایک دوسرے کے مترادف بن جاتے ہیں اور بعض اوقات ان میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہو۔ مثال کے طور پر جناب جبریل آئے انسانی شکل میں، تو آ کر سوال کیا اللہ کے رسول بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام ان 5 ارکان کا نام ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول بتائیں ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان ان 6 ارکان کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا نا کہ ارکان اسلام 5 ہیں اور ارکان ایمان 6 ہے۔ وہاں فرق ہے، وہاں کیا ہے اسلام میں اور ایمان میں؟ اسلام ظاہری اعمال کو کہا جا رہا ہے اور ایمان وہ دل کے اندر پیدا ہونے والے عقائد کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر مومن اور مسلم کا لفظ دونوں پر یکساں بولا جا رہا ہے، وہی مسلمان تھے وہی مومن تھے۔ فرمایا فما وجدنا، اچھا میرے پیارے بھائیوں آپ یہ ذرا سوچئے گا کہ ساری بستی میں سے ٹوٹل ایمان والے کتنے تھے؟ جی 16۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، عراق سے، اور کتنا بڑا معجزہ اہل عراق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا گیا اور رسیوں سے باندھا گیا، اور جس وقت آگ جلی اور آگ اتنی بلند کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ تو نے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ سنا ہوا ہے نا یہ واقعہ؟ میرے پیارے بھائیوں ساری آگ بجھ گئی۔ جس وقت آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے، اور جب باہر نکل آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ایک بال تک نہیں جلا تھا، ایک بال تک۔ رسیاں ساری جل گئی جن سے باندھا ہوا تھا، لیکن جسم کا کوئی داڑھی کا بال، کوئی سر کا بال، کوئی سینے کے بال، کوئی بال، ایک بال تک نہیں جلا۔ اچھا اب یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے جی؟
اتنا بڑا معجزہ، لیکن پورے عراق میں کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے ان کے بھتیجے جن کا نام لوط تھا، بس یہ مسلمان ہوئے۔ ایک ان کی بیوی مسلمان تھی سیدہ سارہ، ایک خود ابراہیم، اور ایک ان کا بھتیجا لوط۔ اب تینوں پھر عراق چھوڑ کر فلسطین جا چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم اس حد تک اپنے کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جو مسلمان نہیں ہو رہے، یہ کب مسلمان ہوں گے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ ہر دور میں اکثریت اہل توحید کی رہی ہے یا اہل شرک کی رہی ہے؟ ہاں جی، اہل توحید اکثریت میں رہے ہیں یا اہل شرک اکثریت میں رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، اہل تقوی ہر دور میں آپ کو قلیل نظر آئیں گے، اور اہل فسق و فجور آپ کو بہت بڑی بڑی تعداد میں ہر معاشرے میں نظر آئیں گے۔ تو نہ پریشان ہوا کریں او جی دیکھو جی وہ اتنے نہ، بس یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم اگرچہ تھوڑے ہیں، اگرچہ قلیل ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید کا دیا ہے، اللہ نے راستہ سنت کا دیا ہے، اللہ نے ہمیں تقوی کی لائن پہ چلایا ہے، قرآن اور سنت پہ چلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم یہ تھوڑے اور بہت کے چکر میں نہیں پڑتے، اور نہ پڑنا چاہیے۔ میری بات سمجھے نا؟ اور اگر اس چکر میں پڑھنے لگے نا تو کہیں ہم بھی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اپنے اس چکر میں۔ فرمایا کہ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر پھینکیں، کیا پھینکیں؟ مٹی کے پتھر۔ کس کے پتھر؟ مٹی کے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہتے ہیں، سوکھی مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ اور گیلی مٹی کو تین۔ گیلی مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ فرمایا مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے نکال لیے جو اس میں ایمان والے تھے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے نہ پایا اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑی اس میں آیتاً، ایک بہت بڑی عبرت کی نشانی، عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہم نے چھوڑی۔ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ اگر ان علاقوں میں جائیں گے بھی تو جا کر وہاں پر اپنا کوئی فوٹو سیشن بنا کے آ جائیں گے اور بس آثار قدیمہ دیکھ کر آ جائیں گے۔ یعنی ان کے ذہن میں عذاب علیم کے ڈر کا تو تصور ہی نہیں ہے نا۔ وہ جائیں گے نا تو کیا جی آثار قدیمہ دیکھ لیں گے، بس ان کے ذہن میں کیا ہے؟ پکنک ہے، آثار قدیمہ ہے، یا بس اس طرح انجوائمنٹ ہے۔ لیکن جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کو ان واقعات میں کیا ملے گی؟ ایک بہت بڑی عبرت کی نشانی ملے گی۔ فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی عبرت کی نشانی ہے۔ فرمایا اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف۔ کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرمایا بسلطان مبین،
بسلطان، ایک واضح دلیل کے ساتھ۔ اچھا بھائی، یہاں پر دلیل کس کا معنی ہے؟ دلیل، یہ میں نے ابھی معنی کیا ہے نا، یہ بھلا کس لفظ کا معنی ہے؟ سلطان، یہی معنی ہے نا۔ سلطان کا کیا معنی کیا میں نے؟ دلیل۔ کئی دفعہ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسا ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کے کئی معانی۔ اب مثال کے طور پر یہ جو لفظ سلطان، اچھا سلطان کا معروف معنی کیا ہے؟ سلطان کا معروف معنی وہ ہے بادشاہ۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے اکثر بھائیوں کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، کہ بہترین جو ہے نا جہاد وہ ہے کہ حق کلمہ کہنا ایک جابر بادشاہ کے سامنے۔ تو وہاں سلطان کا معنی بادشاہ۔ سلطان کا ایک معنی ہوتا ہے قوت، اور سورہ الرحمن میں آتا ہے، فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تمہارے بس میں ہے نا تو زمین اور آسمان کے کناروں کو ذرا پھلانگ کر دکھاؤ۔ تم نہیں پھلانگ سکتے مگر قوت کے ساتھ، اور وہ قوت ہے کہاں تمہارے پاس کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ؟ تو ایک معنی بادشاہ، ایک معنی قوت، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ یہاں کون سا معنی فٹ ہوگا؟ دلیل۔ فرمایا بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ۔ فتولا برکنہ، بس وہ پھر گیا، اس نے منہ موڑا، برکنہ ہی، اپنی قوت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اپنی قوت کے ساتھ اس نے منہ موڑ لیا۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑی قوت ہے، میں تیرا کلمہ پڑھوں کیوں پڑھوں، میں تجھے اپنا نبی رسول کیوں مانوں، میں بڑی طاقت والا ہوں۔ اس کو کس پہ ناز آیا؟ اپنی طاقت۔ فرمایا فتولا برکنہ، تو اس نے منہ پھیر لیا اپنی قوت کے ساتھ۔ رکن کا یہاں معنی کیا ہے؟ یہاں معنی قوت، اور رکن کا ایک معنی ستون بھی ہوتا ہے، ایک معنی کونا بھی ہوتا ہے۔ کونا کبھی سنا ہے یہ کونا؟ اور بھائیو جب کبھی بیت اللہ میں جائیں تو ایک رکن یمانی ہے نا، تو اس کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ کونا یمن کی طرف ہے۔ وہ کونا کس طرف ہے؟ تو رکن کا معنی ستون، رکن کا معنی کونا، اور رکن کا معنی قوت۔ فتولا برکنہ، تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی قوت کے ساتھ۔ وقال، اور اس نے کہا ساحر او مجنون، کہ یہ جو موسیٰ ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا پھر یہ پاگل ہے، یا جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پھر اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ لشکر کو نہیں کہا، کیا کہا؟ لشکروں کو۔ اللہ، اس کا معنی کہ فرعون کی فوج کے آگے کئی اس کی تقسیم تھی، یہ فلاں لشکر، یہ فلاں لشکر، یہ فلاں لشکر۔ فرمایا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ،
اور اس حال میں کہ وہ ملامت والا کام کرنے والا تھا۔ وہ کون سا کام کر رہا تھا جو قابل ملامت تھا؟ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی عبرت کی نشانی ہے۔ فرمایا اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک بانجھ ہوا کو۔ بانجھ ہوا کیا معنی؟ کہ وہ ہوا جو خیر اور برکت سے خالی تھی، اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں تھی۔ ما تذر من شیء، نہیں وہ چھوڑ رہی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ، کہ جس پر بھی وہ آتی تھی وہ چلتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر وہ کر دیتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح۔ بڑے بڑے طاقتور جسم وہ کس طرح کر رہی تھی؟ بوسیدہ ہڈی کی طرح۔ فرمایا وفی سمودا، اور سمود کی قوم میں بھی عبرت کی نشانی ہے۔ فرمایا ایک عبرت کی نشانی لوط علیہ السلام کی قوم میں، ایک عبرت کی نشانی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، ایک عبرت کی نشانی قوم عاد میں، اور ایک عبرت کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے کہ اس میں قوم سمود میں۔ یہ چوتھا واقعہ۔ فرمایا اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک، یہ 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی تھی۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے پھر اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ، بس پکڑ لیا ان کو کڑکنے والی بجلی نے۔ وہم ینظرون، فرمایا اس وقت وہ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، تو آ کر بجلی نے پکڑ لیا۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، بس نہیں پھر انہوں نے طاقت رکھی اٹھنے کی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ تھے وہ بدلہ لے سکنے والے۔ بدلہ لے سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ، اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح کو بھی، من قبل، ان ساری قوموں سے پہلے، قوم لوط سے پہلے، قوم موسیٰ سے پہلے، قوم عاد سے پہلے، اور قوم من قبل، ان سے پہلے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسقوں کی قوم۔ اللہ تعالیٰ بھائیو سمجھنے کی